بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کا میرا السلام علیکم۔ امریکہ کو وینزویلا سے کیا مسئلہ ہے؟ ویتنام جنگ کے بعد امریکہ شدید قرض میں ڈوبا ہوا تھا۔ جنگ کے بعد امریکہ پر تقریباً 168 ارب ڈالر کا قرض تھا۔ کل ملا کر یہ قرض امریکہ کے سالانہ بجٹ سے بھی زیادہ بنتا ہے۔ اس وقت ڈالر کا تعلق سونے کے ساتھ تھا، یعنی ہر ڈالر کے پیچھے اس کی مالیت جتنا سونا پڑا ہونا لازمی تھا۔ اس بحران کو ختم کرنے کے لیے امریکی صدر نکسن سے فیصلہ کیا کہ ڈالر اب سونے سے جڑا ہوا نہیں ہوگا۔ اس سے امریکہ کو یہ فائدہ ہوا کہ وہ جتنا چاہے ڈالر چھاپ سکتا تھا، چاہے اس کے پاس سونے کے اتنے ذخائر ہوں یا نہ ہوں۔ مگر مسئلہ یہ تھا، اگر دنیا کو ڈالر کی ضرورت نہ رہے تو ڈالر کی قیمت گر جاتی۔ تو پھر امریکی اسٹیٹ سیکرٹری ہنری کسنجر نے سعودی عرب کے ساتھ معاہدہ کیا کہ آپ تیل صرف ڈالر میں فروخت کریں، یعنی اگر کسی کو تیل چاہیے تو اسے سونا نہیں بلکہ ڈالر ہی خریدنے ہوں گے، جو کہ امریکہ جتنے چاہے چھاپ سکتا ہے۔ بدلے میں امریکہ سعودیہ کا ہر طرح سے تحفظ کرے گا۔ سعودیہ کے پاس سارے گلف نے بھی اسے قبول کر لیا۔ اس طرح ایک نیا نظام وجود میں آیا جسے پیٹرو ڈالر سسٹم کہا جاتا ہے۔ اس سے امریکہ کو کیا فائدہ ہوا؟ اب دنیا کے ہر ملک کو تیل کی خرید کے لیے ڈالرز کی ضرورت ہے اور ڈالر صرف امریکہ چھاپ سکتا ہے۔ یہاں وینزویلا کہاں آتا ہے؟ وینزویلا دنیا میں سب سے زیادہ تیل کے ذخائر رکھنے والا ملک ہے، جس کے پاس تقریباً 300 ارب بیرل کے قریب تیل ہے اور سوشلسٹ ہونے کے لحاظ تیل کے تمام ذخائر سرکار کے قبضے میں ہیں، اور سرکار یہ طویل امریکی ڈالرز میں نہیں بیچتی بلکہ یورو، یوان اور لین دین کے حساب سے فروخت کرتی ہے۔ اب اگر سرکار سارا تیل نکال کے اسے مارکیٹ میں ڈالرز کے بجائے چین کو یا روس کو انہی کی کرنسی میں بیچتی ہے تو تیل کی ساری مارکیٹ ہل جائے گی اور پیٹرو ڈالر سسٹم خطرے میں پڑ جائے گا۔ امریکہ نے وینزویلا میں گزشتہ روز ایک سرپرائز آپریشن لانچ کیا، جس میں امریکہ کو ڈیلٹا اسپیشل فورس نے کامیابی سے وینزویلا کے صدر اور اس کی بیگم کو سوتے ہوئے اغوا کر لیا۔ گرفتاری سے قبل امریکی نیوی کے F-35 سیٹلائٹ طیاروں نے وینزویلا کے دارالحکومت میں موجود ان تمام ٹارگٹس کو درستگی سے ہٹ کیا جو لینڈنگ کرنے والی امریکی فورسز کے لیے خطرہ بن سکتے تھے۔ پورا آپریشن صرف 2 گھنٹوں میں مکمل کیا گیا، جس میں امریکہ کا اپنا کوئی نقصان نہیں ہوا، لیکن وینزویلا کے تقریباً 100 فوجی اور شہری مارے گئے۔ امریکہ کی اسپیشل فورسز اس طرح کے مشنز میں مہارت رکھتی ہیں۔ یہ فورسز اس سے پہلے بھی اس طرح کے کئی مشن سر انجام دے چکی ہیں، جن میں پاکستان کے اندر آ کر اسامہ کے خلاف کامیاب کارروائی کرنا بھی شامل ہے۔ امریکہ نے سائنس ٹیکنالوجی میں باقی دنیا کی نسبت تیزی سے ترقی کی ہے۔ نئے سے نئے ہتھیاروں پر تحقیق اور ان کی ڈیولپمنٹ نے امریکی فورسز کو اس قابل بنا دیا ہے کہ ان کی فورسز کے جوان میدان جنگ میں بہترین کارکردگی دکھا سکتے ہیں۔ امریکہ نے ایک فیلڈ میں محنت کی اور اب وہ حق رکھتا ہے کہ اپنی محنت کا پھل وصول کرے۔ یہ اصول سب پر لاگو ہوتا ہے۔ وینزویلا دفاعی لحاظ سے اتنا بھی کمزور نہیں ہے۔ اس کے پاس لاکھوں کی تعداد میں فورسز کے سپاہی ہیں، لیکن اس کی جنگی تیاری میں کافی سارے خلا موجود ہیں۔ بالکل ایسے ہی جیسے اسرائیل کے خلاف جنگ کے دوران ایران کی دفاعی تیاری میں موجود خلا منظر عام پر آئے تھے۔ یہ چیزیں اگر نظر انداز کر دی جائیں تو نتیجہ وہی نکل رہا ہے جو ہم اب دیکھ رہے ہیں۔ موجودہ دنیا میں پاکستان کے چیلنج طاقت، وسائل اور بقا کی جنگ۔ یہ ایک تلخ حقیقت مگر ناقابل تردید حقیقت ہے کہ معدنی وسائل، خواہ تیل ہوں، گیس ہو یا نایاب دھاتیں، کسی ریاست کی ترقی، خود مختاری یا عالمی عزت کی خود بخود ضمانت نہیں بنتے۔ آج کی دنیا اخلاقیات، قوانین یا اقوام متحدہ کی قراردادوں سے نہیں بلکہ طاقت کے توازن سے چل رہی ہے۔ عزت وہی پاتا ہے جو اپنی حفاظت خود کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو، اور بقا اسی کا مقدر بنتی ہے جو دباؤ کا جواب دباؤ سے دینے کی سخت رکھتا ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ تیل کے ذخائر رکھنے والا ملک وینزویلا ہے۔ اس کے بعد سعودی عرب، پھر ایران آتے ہیں۔ لیکن اگر وسائل ہی طاقت ہی کنجی ہوتے تو ان ممالک کی سیاسی، معاشی اور سفارتی حالت آج مختلف ہوتی۔
وینزویلا کی مثال سب کے سامنے ہے، جہاں ریاستی خود مختاری اس حد تک بے بس ہے کہ ملک کے صدر کو امریکہ اغوا کر کے لے گیا اور اس کا ملک عملی طور پر کچھ نہ کر سکا۔ جن ممالک کو وینزویلا کا اتحادی سمجھا جاتا تھا وہ بھی محض رسمی بیانات تک محدود رہے۔ روس کی خاموشی اور چین کی سرد مہری نے واضح کر دیا کہ عالمی سیاست میں مستقل دوست یا دشمن نہیں ہوتے، صرف مفادات ہوتے ہیں۔ سعودی عرب، جس کے پاس دولت کی کمی نہیں، اپنی سلامتی کے لیے دفاعی ضمانتوں اور معاہدوں کے لیے پاکستان پر انحصار کر رہا ہے۔ ایران، جو ایک نظریاتی ریاست ہونے کا دعوے دار ہے، شدید معاشی دباؤ، عوامی بے چینی اور مسلسل عسکری دھمکیوں کی زد میں ہے۔ یہ تمام مسائل اس حقیقت کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ وسائل طاقت کا نعم البدل نہیں سکتے جب تک اس کے ساتھ عسکری، معاشی اور تکنیکی خود انحصاری نہ ہو۔ عالمی منظر نامے پر اگر نگاہ ڈالی جائے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ بڑی طاقتیں پس پردہ ایک نئے بندوبست کی طرف بڑھ رہی ہیں۔ وینزویلا، یوکرین، تائیوان جیسے تنازعات اس امر کی علامت ہیں کہ دنیا ایک بار پھر طاقت کے دائروں میں تقسیم ہو رہی ہے۔ کھلے تصادم سے گریز اب نہیں کیا جا رہا، مگر پھر بھی کئی جگہوں پر خاموشی سودے بازی جاری ہے۔ میرے خیال سے امریکہ نے وینزویلا پر اپنا رسوخ قائم کر لیا اور اس کے بدلے روس کو یوکرین کا کچھ حصہ دے دیا جائے گا، جبکہ چین کے حصے میں تائیوان آئے گا۔ مذمتی بیانات ہوں گے، عالمی فورم پر شور مچے گا، مگر زمینی حقائق طاقتور ہی طے کریں گے۔ یہی وہ دنیا ہے جس میں ہم 2026 میں داخل ہو رہے ہیں، جہاں نفرتیں بڑھیں گی، تصادم کے خدشات گہرے ہوں گے اور امن ایک مشکل خواب بنتا جائے گا۔ ایسے ماحول میں صرف وہی ممالک اپنی بقا یقینی بنا سکیں گے جو دفاعی لحاظ سے مضبوط ہوں گے۔ پاکستان کی حالیہ دفاعی سمت اسی تناظر میں دیکھی جانی چاہیے۔ نئے لڑاکا طیاروں کی تیاری، خریداری، ڈرون ٹیکنالوجی میں خود کفالت، بحری دفاع کے لیے جدید آبدوزوں کا حصول، میزائل ٹیکنالوجی اور الیکٹرانک وارفیئر میں پیش رفت، یہ سب محض ہتھیاروں کی دوڑ نہیں بلکہ بدلتی ہوئی دنیا میں زندہ رہنے کی عملی تیاری ہے۔ تاہم پاکستان کی دفاعی سوچ صرف ٹیکنالوجی تک محدود نہیں، اس ریاست کی تاریخ اس حقیقت کی گواہ ہے کہ اس کی بقا ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی خاص نصرت سے جڑی رہی ہے، مگر یہ بھی ایک قرآنی اصول ہے کہ جنگ کے لیے تیاری رکھنا ایمان کا تقاضا ہے۔ تیاری و توکل، یہی وہ توازن ہے جس پر پاکستان اپنی دفاعی حکمت عملی استوار کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ آج کا سبق بالکل واضح ہے، معدنی دولت نعمت ضروری ہے، مگر طاقت کا نعم البدل نہیں۔ عزت، خود مختاری اور سلامتی اس کو ملے گی جو اپنی حفاظت خود کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو، باقی سب عالمی سیاست کی شطرنجی کھیل میں محض مہرے بن کر رہ جاتے ہیں۔ پیارے دوستو، اگر ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو شیئر اور لائک ضرور کیجیے گا۔ جزاکم اللہ خیرا۔